نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے سلسلے جو سمجھنے کے لیے ہم نے شروع کیا تھا، آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے 20 لیکچرز مکمل کر دیے تھے۔ ان 20 لیکچرز کے اندر ہم نے جتنا پڑھا، اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی مشق ہو جائے۔ اس مشق کے سلسلے میں آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ مشق کا ہمارا انداز یہ ہوگا کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ سب کا سب ہماری مشق میں روزانہ کے اعتبار سے ذہن نشین ہوتا رہے، اور اس کے ساتھ ہم مشق میں جو شروع کرنے والے ہیں وہ نماز ہے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے لے کر دعا تک جتنا کچھ پڑھا جاتا ہے اس سے مشق ہو جائے، اس کا ترجمہ آ جائے، تو انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ مشق سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک جتنے بھی لیکچر پڑھے ہیں ان میں کچھ اسماء پڑھے ہیں، کچھ افعال پڑھے ہیں اور کچھ حروف پڑھے ہیں۔ یہ 3 چیزیں۔ اسماء میں، اسموں میں ہم نے ضمائر پڑھی ہیں، ضمائر کے ساتھ چند اسماء ہم نے آپ کو بتائے، چند اسم آپ کو بتائے۔ پھر افعال میں فعل ماضی اور فعل مضارع، نفی تاکید بلند، نفی جہت بلند، اور فعل امر، فعل نہیں، یہ سب ہم نے پڑھے۔ اور حروف میں حروف جارہ اور اس کے علاوہ بھی چند حروف ہم نے پڑھے۔ تو مشق کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم نے یہ تینوں چیزیں، یعنی اسم، فعل اور حرف، یہ تینوں کی تینوں چیزیں یہ ہم نے اس مشق میں پیش کرنی ہیں۔ مثلا ہم پڑھ رہے ہیں الحمد، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ الحمد یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی پھر ہمارے لیے ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کا ہم نے فعل والا ترجمہ کرنا ہے، اس کا اسم والا کرنا ہے، اور یہ حرف ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسم کی کیا علامات ہوتی ہیں، فعل کی کیا علامات ہوتی ہیں، حرف کی کیا علامات ہوتی ہیں، یعنی اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں۔ تو آج یہ میں آپ حضرات کو آسان کر کے بتلاؤں گا، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر اس کے مطابق آپ جو ہے آگے مشق کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ حضرات کا ساتھ دیتا رہوں گا۔ سب سے پہلے ان تینوں کی تعریف آپ سنیے۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں، یعنی اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا معنی، یعنی جس کا مطلب دوسرے کلمات کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے۔ جیسے میں لفظ بولتا ہوں زید، اب لفظ زید ہے، اس کو کسی کے ساتھ بھی نہ ملاؤ، اکیلا لفظ زید میں نے بولا تو سننے والے کو سمجھ آ گیا کہ ہاں یہ کسی کا نام ہے، اور اس میں زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو۔ اسم میں کوئی زمانہ، زید نہ ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، بس نام ہے۔ یہ تو ہوئی حرف اسم کی تعریف۔ حرف کی تعریف فعل کی تعریف کیا ہے؟
فعل کی تعریف بالکل یہی ہے کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے، یا اس کے اندر موجودہ زمانہ پایا جائے گا، یا مستقبل کا زمانہ پایا جائے گا، یا آئندہ آنے والا زمانہ پایا جائے گا، ماضی، حال، مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے گا۔ جیسے کہ میں لفظ بولتا ہوں کھایا، کھایا، اب سننے والے کو پتہ چل گیا کہ یہ کام کھانے کا جو فعل ہوا ہے یہ ماضی میں ہوا ہے، کوئی ابہام نہیں رہا۔ ہاں آگے اس کی ہوتی ہے کہ کس نے کھایا، تو وہ پھر آگے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، کیا چیز کھائی، لیکن سمپل جو فعل ہوتا ہے اسے بغیر ملائے اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ میں نے بولا کھا رہا ہے، یا کلو، کھا رہا ہے، یہ کھائے گا، تو سننے والے کو پتہ چلا کہ یہ موجودہ زمانے میں کھا رہا ہے یا آئندہ زمانے میں کھائے گا۔ یا پھر میں کسی کو حکم دیتا ہوں کھاؤ، سننے والے کو پتہ چل گیا کہ یہ کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے موجودہ زمانے میں۔ تو فعل کے اندر زمانہ پایا جائے، یہ تو فعل کی تعریف ہوئی۔ آگے رہ گئی حرف کی تعریف۔ حرف اس کلموں کو کہتے ہیں، یعنی وہ کلمہ ہوتا ہے جس کو دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا، یعنی وہ محتاج ہوتا ہے کہ اس کو کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملایا جائے، چاہے فعل ہو چاہے اسم ہو، لیکن وہ محتاج ہوتا ہے اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ میں اردو زبان میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں سے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ سے۔ مجھ سے یہ کام ہوگا، مجھ سے یہ کام ہوگا، اب لفظ سے ہے، صرف اکیلا لفظ یہ میں بول رہا ہوں سے، سننے والے کو کچھ نہیں پتہ چل رہا، سننے والا پریشان ہو گیا یہ کیا کہتا ہے۔ تو حرف کو کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے۔ جب میں نے بولا مجھ سے بات کرو، مجھ سے بات کرو، مجھ بات کرو، یہ دو الفاظ، مجھ بات کرو، بیچ میں سے بھی لگا دیا، مجھ سے بات کرو، اب سے کا مطلب پتہ چل گیا۔ تو حرف جو ہوتا ہے اسے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے کلمے کے ساتھ اس کو ملایا جائے، پھر اس سے فائدہ اٹھایا جائے، وگرنہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ تینوں کی علیحدہ علیحدہ میں نے آپ کو تعریف بتلا دی۔ اب میں اسم کی، فعل کی اور حرف کی علامات بتاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور پھر ہم جائیں گے مشق کی طرف۔ سب سے پہلے اسم کی علامات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عربی زبان میں اسم کی علامات یہ ہیں، الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہو، کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام آئے یا حرف جر آئے تو وہ بلا جھجک اسم ہوگا۔ نہ الف لام حرف کے شروع میں آتا ہے، نہ ہی الف لام فعل کے شروع میں آتا ہے۔ جس بھی کلمے کے شروع میں الف لام آئے گا وہ اسم ہوگا۔ مثال کے طور پہ الحمد، الحمد، اب یہ اسم ہے کیوں شروع میں الف لام ہے۔ دوسری قسم ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ حرف جر شروع میں ہو۔ حروف جر آپ کو میں نے بتلائے تھے پچھلے، اگر آپ نئے ساتھی ہیں تو پچھلے لیکچر ضرور دیکھ لیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ حرف جر شروع میں ہو، کسی بھی کلمے کے شروع میں حرف جر آ رہا ہو تو وہ بھی بلا جھجک اسم ہوگا، جیسے بزیدن،
اب زید کیا ہے؟ اسم ہے، شروع میں حرف جر آ گیا. فعل کے شروع میں بھی حرف جر نہیں آ سکتا اور حروف کے شروع میں بھی نہیں آ سکتا. حرف جر آئے گا تو اسم کے شروع میں آئے گا. تنوین آخر میں ہو. تیسری علامت، تنوین آخر میں ہو. کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین آئے گی، چاہے زبر آئے، چاہے زیر آئے، چاہے دو پیش آئے، تو وہ اسم کی علامت ہے. جیسے زیدن، دال دو پیش دن، اسم کی علامت ہے. تو تنوین کا ہونا، تنوین کا آخر میں ہونا، یہ اسم کی علامت ہے. مضاف ہو. مضاف کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نسبت کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں. ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کے ساتھ ہو، درمیان میں کا کے کی نانینی راریری وغیرہ آ رہا ہو تو وہ مضاف ہوتے ہیں. یا یہ پچھلے لیکچر میں یہ بات گزر چکی. تو مضاف یا مضاف الیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. فعل نہ مضاف ہوتا ہے نہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اسم ہی مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، اسم ہی کی نسبت ہوتی ہے. آگے اگلی علامت ہے مصغر ہونا. کسی بھی لفظ کا مصغر ہونا یہ اسم کی علامت ہے. مصغر کہتے ہیں چھوٹائی والے معنی جس کے اندر پائے جاتے ہو. جیسے رجل ہے، رجل کا معنی ہے آدمی. میں نے کہا رجیل، چھوٹا آدمی، حقارت والے معنی، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. اسی طرح ایک علامت ہے منصوب ہونا، یعنی کسی لفظ کی کسی چیز کے ساتھ نسبت ہو. یا یہ نسبت آخر میں آ رہی ہو تو وہ بھی اسم کی علامت ہے. جیسے میں نے کہا بغدادی، بغدادی، آخر میں یا نسبت آ رہی ہے، یہ نسبت والی یا ہے، اسے منصوب ہونا کہتے ہیں. اس کی نسبت بغداد کی طرف ہو رہی ہے تو بغدادی ہونا یہ بھی اسم ہے. لاہوری اسم، سواتی اسم، آخر میں یا نسبت آ رہی ہے. تو کسی بھی لفظ کے آخر میں یا نسبت آ جائے تو وہ بھی اسم ہی ہوگا. تو یا نسبت کو ہونا بھی اسم کی علامت ہے، فعل اور حرف کی علامات میں سے نہیں ہے. تثنیہ ہونا، کسی بھی لفظ کا تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. کسی بھی لفظ کا جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ فعل بھی تو تثنیہ اور جمع آتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل بذات خود تثنیہ جمع نہیں ہوتے، وہ فعل ایک ہی ہوتا ہے، کرنے والے تثنیہ ہوتے ہیں یا جمع ہوتے ہیں. تو لہٰذا فعل تو ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ علامت کس کی ہوئی؟ اسم کی ہوئی. میں نے کہا اکالا، اس نے کھایا. گردانے تو الحمدللہ آپ سمجھ رہے ہیں، اگر نہیں سمجھ رہے پچھلے لیکچر لازمی دیکھیں. اکالا، اس نے کھایا، اکالا، ان دونوں نے کھایا. اب کھانا تو ایک ہے، کھانے والا فعل ایک ہی ہو رہا ہے، لیکن کھانے والے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، دو ہیں. اکلو، ان سب نے کھایا. تو تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. آگے مسند الیہ ہونا. مسند الیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. مسند الیہ وہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کی طرف کسی کی کوئی نسبت ہو، یہ بھی اسم کی علامت ہے. اور تائے متحرکہ آخر میں آ رہی ہو، جیسے ضاربتن، آخر میں تائے اور متحرکہ ہے، تو یہ بھی اسم کی علامت ہے. تو
تو یہ چند علامات میں نے اسم کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، اس کو خوب اپنے ذہن میں بٹھائیے، اور اس کے بعد میں فعل کی علامات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قد شروع میں ہو کسی لفظ کے وہ بھی فعل ہوتا ہے، جیسے قد ضربہ، قد سمع اللہ۔ سین شروع میں آ رہا ہو وہ بھی فعل ہوگا، سیضرب۔ سوف شروع میں آ رہا ہو وہ بھی فعل ہی ہوگا، سوف یضرب۔ حرف جزم داخل ہو کسی لفظ پر وہ بھی فعل ہوگا، جیسے لم یضرب۔ ضمیر مرفوع متصل ہو، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، یہ تا، تی، تو، یہ ضمیر ہیں تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ امر ہو، امر ہونا کسی لفظ کے اندر حکم پایا جا رہا ہو تو وہ بھی فعل کی علامت ہے۔ نہیں ہو، نہیں کا ہونا بھی فعل کی علامت ہے۔ اسی طرح حروف عطین یعنی فعل مضارع کا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، الف تا یا نون آ جائیں شروع میں، تو یہ چند فعل کی علامتیں تھیں، تو یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا دینی ہے۔ تائے ساکنہ آخر میں ہو، ایسی تا جو آخر میں ساکن ہو وہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضربت۔ آگے ہے حرف کی علامت۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ جس میں اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے، جس لفظ میں اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہوگا، نہ اس کے اندر اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حرف ہے، حرف کی یہی علامت ہے۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اسم، فعل اور حرف کی تعریف پہلے پیش کی، اس کے بعد ان کی علامات پیش کی۔ اس کو خوب یاد رکھیے، اور جب ہم مشق شروع کریں گے اس مشق میں آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ مشق شروع کرتے ہوئے آپ حضرات سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔